اپنے آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی بہترین تعلیمات کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ روزہ ہر سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، مبلغین مدنی پھول دیتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ فون کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج موضوع بھی بڑا پیارا ہے۔ موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے حسن اسلام، اسلام کی پیاری پیاری باتیں، اسلامی پیاری تعلیمات، جس سے ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے۔ اگر کوئی فرد ان اسلامی تعلیمات کو اپنائے تو وہ بہترین معاشرے کا فرد بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے۔ وہ خوبیاں اور وہ بہتر باتیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بناتی ہے، ان باتوں کا اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آج موضوع ہے بڑا پیارا، سمجھانے کے فوائد، مسلمانوں کو سمجھانے کے فوائد، نیکی کی دعوت دینے کے فوائد، اس کے فضائل، اور پھر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت۔ یہ دیکھیں، جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یقیناً اس کے فوائد ہوتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس فرد پہ بھی ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے پر بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ اجتماعی طور پر ہو تو پھر اس کے فوائد نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ، سمجھانے کا سلسلہ معاشرے میں اچھے انداز میں جاری رہے تو معاشرے میں اس کے مثبت اثرات نظر آتے ہیں، اور جب سمجھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے منفی اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے تو لوگ نیکی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اچھائیوں کو اپناتے ہیں، خوبیوں کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو لہٰذا وہ بھلا دیتا ہے، سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ بھٹکے ہوئوں کو اچھی راہ کی طرف لائیں، بھولو وہ کو واپس رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لائیں، گناہ گاروں کو نیکیوں کی طرف لائیں۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، تبلیغ دین کرنا، اشاعت دین کرنا، سمجھانا، مسلمانوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، قرآن و سنت کی طرف لے کر آنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لے کر آنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو جو مسلمان ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دین کی ترویج و اشاعت، بگاڑ کو ختم کرنا، اچھائیوں کو پھیلانا، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یقیناً یہ آپس میں مسلمانوں ہی کی ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کریمہ میں ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سمجھانے کے فوائد، اس پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی جائے گی۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ موضوع کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ مفتی صاحب، سمجھانا یقیناً فائدہ مند ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی اس بات پر دلیل ہے۔ قرآن پاک سے نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت اور اس کے فوائد کہ اس سے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کو کیوں ضروری ہے، قرآن مجید نے فرقان حمید میں اس کی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو جیسا کہ سمجھانے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھائیے کہ سمجھانا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو پتہ چلا کہ سمجھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب ہی سمجھانے کی ترغیب دی گئی اور وہ اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے گویا کہ سمجھانے والے کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر
اسلام کی خوبیوں کے اعتبار سے اگر بات کریں تو اسلام نے اس کی خوبیوں کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ مؤمنین کی صفت ہے. سبحان اللہ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے اور ایک مومن کی صفت یہ کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والا ہوگا اور برائی سے روکنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی صفت، امت محمدیہ کی خوبی بیان فرمائی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا بات ہے. فرمایا کہ ایک تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں. تو یہ فرمایا کہ اس امت میں سے ہونے چاہیے، اور خود اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیا بات ہے. تو امت کی خیریت، امت کی بہترین ہونے کی صفت کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور پچھلی امتوں کو جو ان پر عذاب نازل ہوا، لعنت ہوئی، اس کا وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ برائی سے روکتے نہ تھے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان لوگوں پر لعنت جو ہے وہ فرمائی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے، فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور برائی سے یہ روکتے نہ تھے. ٹھیک. تو یہ کتنا برا کام کرتے تھے. تو ان امتوں کی ہلاکت کا سبب رحمت الہی، لعنت یعنی رحمت الہی سے دوری، اس کا سبب کیا بیان فرمایا گیا کہ برائی سے روک نہیں رہے تھے، اپنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو بھی کرتا رہے مجھے ہمیں اس سے جو ہے وہ فرق نہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو آج بھی اس طرح کے افراد کی اگر کہا جائے کہ لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے یار وہ کر رہا ہے نا، مجھے کیا، ہمیں اس سے کیا، ہم تو جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں نا، ہم تو اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں، تو ہم دوسرے کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ روکیں یا کیوں اس کو جو ہے وہ کہہ کر اپنا بلا وجہ دشمن کیوں بنائے، ہمیں کیا جو ہے فرق پڑا ہے. حالانکہ اس کی بڑی پیچھے مکمل ایک سسٹم اور لاجک ہے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار ہیں اور نیچے والا، چونکہ کشتی جب ہوتی ہے تو اس میں نیچے والا یوں پانی نہیں نکال سکتا، وہ اوپر سے جا کے جو ہے وہ عرشے سے جو ہے وہ پانی اوپر ہی سارا نظام ہوگا، وہاں سے پانی سمندر سے کھینچے گا. اب نیچے والا جب اوپر والے کے پاس جاتا، 3 منزلیں تھیں، تو درمیان والوں کو تکلیف ہوئی کیا تم بار بار جو ہے وہ آتے رہتے ہو. تو اب اس نے کلہاڑی اٹھائی کہ چلے نیچے سے ہی جو ہے میں سوراخ کر لیتا ہوں پیندے سے اور یہیں سے ڈائریکٹ پانی ہے وہ حاصل کر لیتا ہوں. فرمایا کہ اب اوپر سب سے اوپر والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں پانی حاصل کر رہا ہوں کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اگر یہ لوگ اسے نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے تو خود بھی ہلاک ہوگا یہ اور انہیں بھی ہلاک کر دے گا. اور اگر اس کا ہاتھ روک دیں گے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے تو خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی بچا لیں گے. تو یہی معاشرے کا نظام ہے کہ اگر آج ہم برائی سے روکیں گے نہیں تو کل کو ہم خود مبتلا ہو جائیں گے اس کے اندر. اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں بہت جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہوں ساری چیزوں سے، چلیں آپ بچ جائیں گے لیکن کیا آپ کی نسل بھی بچ جائے گی؟ آپ کا پڑوسی، آپ کا خاندان ہے اور آپ کا فرینڈ سرکل ہے، آپ کو بھی اس کے اثرات تو پہنچیں گے نا. اگر آپ کسی کو چوری سے نہیں منع کریں گے تو کبھی چوری تو آپ کے بھی پھر ہوئی. صحیح، بالکل. جب سارے چور ہو جائیں گے معاشرے میں تو پھر بچے گا کیا؟ چوری کریں گے یوں آپ کو بھی نقصان پہنچے گا ہی بہرحال. تو سمجھ میں آتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سمجھانا نہیں، ترک کرنا چاہیے، خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے، اچھائیوں کو اپنانا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کیونکہ سمجھانے کے فوائد ہیں. اس پر اگر ہم کاربند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل معاشرے کا بگاڑ آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا. ایاز بھائی، نیکی کی دعوت کے فضائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت پہ گفتگو ہو رہی ہے. احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نیکی کی دعوت کے بہت سارے فضائل بیان کیے. اگر تحریص و ترغیب کے لیے آپ کچھ احادیث بیان فرمائیں تو ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو کہ ہم نیکی کی دعوت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک متعدد احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دینے، بھلائی کی دعوت دینے
سمجھانے کے متعلق جو ہے وہ اس کے فضائل کے متعلق ذکر صحیح فرمایا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے محسن بھائی جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ممبر اقدس پر حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ واہ کیا بات ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کیا والا ہے، بات ہے، مرحبا، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، واہ، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ کیا بات ہے، یعنی سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے والا، سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، اور فرمایا کہ صلہ رحمی سب سے زیادہ کرنے والا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینے والا یہ معاشرے کا بہترین فرد۔ واہ کیا بات، یعنی بسوں اوقات ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نیکی کی دعوت دیں گے، لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، سوچتے ہوں گے یار یہ ہر وقت بولتا ہی ہر وقت بولتا ہے اسی کو فکر پڑی ہے، اس نے امت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کی روشنی میں وہ سب سے اچھا فرد ہے، کیا بات ہے، وہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہے جو نیکی کا حکم زیادہ دینے والا ہے اور برائی سے زیادہ منع کرنے والا ہے۔ اور ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو تو میں محسن بھائی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھیں بھلائی کا حکم دینے کے معاملے میں اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں، اور جس کا جو نیکیوں کا حریص ہے، جیسا کہ مومن کے متعلق ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو اگر جو مسلمان حقیقت میں نیکیوں کا حریص ہے اس کے لیے اس حدیث پاک میں کتنی بڑی بشارت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان جو ہدایت کی طرف بلائے، اللہ اللہ، نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور مزید فرمایا جو گمراہی کی طرف بلائے اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا۔ اس کے ضمن میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص 1,00,000 لوگوں کو نمازی بنا دے تو اس کی آپ دیکھیے کہ جو 1,00,000 لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کیا بات ہے، 1,00,000 لوگوں کو اگر سنت سکھا دی، چلے 1,00,000 تو بہت زیادہ ہے، چلے ہم کم پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جس نے جتنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، سنتیں سکھا دی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مرحبا جو الحمدللہ سنتیں سکھا رہا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت لاکھوں لوگوں کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دیا، چلتی پھرتی تصویر بنا دیا۔ آپ دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، جتنے لوگوں کو بلا رہا ہے اتنے لوگوں کی نیکی کے برابر اسے ثواب مل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جتنا اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے وہ اتنی نیکی کی دعوت ہے، اتنا ہی زیادہ عام کرتا چلا جائے کہ جتنا نیکی کی دعوت عام کرے گا آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب۔ اگر یہ کہا جائے مدنی چینل کے ناظرین کہ نیکی کی دعوت دینے سمجھانے کے فوائد میں سے ایک اخروی فائدہ یعنی آخرت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنوں کو سمجھائے گا ان سب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے ثواب میں بڑھانے کے لیے، اپنے ثواب کو ذخیرے کو بڑھانے کے لیے نیکی کی دعوت دینا اور سمجھانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بسا اوقات جس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، جس نے لوگوں کو سمجھایا، اب یہ بسا اوقات اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو، بسا اوقات یہ کوئی بظاہر نیکی نہ بھی کر رہا ہو، سو رہا ہے جی، یا یہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو نیکی کا کام نہیں ہے، مباح کام ہے، ہاں مباح کام ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے جن کو سکھا دیا وہ جو نیکی کر رہے ہیں اس کے نام اعمال مستقل جو ہے اس کا ثواب جاری ہے۔ یوں سمجھیے کہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اور اس میں مفتی صاحب نے لکھا کہ مصنفین کے لیے، محررین کے لیے، تقریر کرنے والوں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے، سنتوں بھرے درس دینے والوں کے لیے کتنی بڑی اس کے اندر بشارت موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، نیکی کی دعوت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اس کا ثواب ہمارے سامنے موجود ہے کہ تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آپ کو شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو قربان محمد عدنان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع چوائس کیا ہے کہ دور حاضر میں نیکی کی دعوت کی بے حد ضرورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کیا امر بالمعروف کبھی واجب کبھی فرض بھی ہوتا ہے یا صرف یہ مستحب بھی ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجیے۔
ماشاءاللہ آپ نے سوال بھی بڑا پیارا کیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. جی مفتی صاحب، فرض و واجب کب ہوتا ہے، ہمیشہ مستحب ہی ہے؟ دیکھیں اولن تو ہے فوائد، جیسے کہ ثواب کا جو ہے وہ ذکر کیا، لیکن بسا اوقات نہ کرنے کی صورت کے اندر بندہ خود بھی گناہگار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ چیز اس کے اوپر واجب ہو جائے. صحیح. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب اس پر واجب ہوگا اور یہ نہیں کرے گا تو اب یہ گناہگار ہوگا. صحیح. اب کب واجب ہوگا؟ علماء نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں اسے اس برے کام سے روکوں گا تو غالب گمان ہے کہ یہ اس سے باز آ جائے گا. صحیح. اچھا، برے کام سے روکنا یا یوں نیکی کی دعوت دینے کے اعتبار سے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اسے نماز پڑھنے کا کہیں گے تو وہ نماز پڑھ لے گا. یہاں روکنا بھی پایا جا رہا ہے، نیکی کی دعوت اور نیکی کی دعوت. اور دونوں کو ایک الفاظ میں کہے تو سمجھانا، سمجھا، چاہے وہ روکنے کے معاملے میں چاہے وہ ترغیب دینے کے معاملے میں. وذکر، اگر عمومی اگر آیت مبارکہ کا وہ لیں کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھائیے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے، تو اس کے بھی اطلاق کے اندر داخل. تو فرمایا کہ اگر غالب گمان ہے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کا بولنا، اس کو سمجھانا، بتانا یہ واجب ہوگا. اب اگر یہ نہیں بتاتا، چاہے شرم و حضوری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بہرحال اب یہ خود گناہگار ہو جائے گا کہ اس پر شرعی اعتبار سے، یہ دینی اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ یہ اس منصب کو ادا کرے. صحیح. تو اب یہ جو واجب ہو گیا تو اب تو ادا کرنا لازم ہے. اچھا، مثال کے طور پر واجب نہیں ہوا تو اب کیا کریں؟ بھائی مجھ پہ واجب نہیں ہے سمجھانا، فی الحال میری کنڈیشن ایسی ہے، کیا کریں؟ نہیں ہے تو پھر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ پھر اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سمجھائے گا تو لوگ اسے برا بھلا بھی نہیں کہیں گے اور اس کو جو ہے وہ ماریں گے بھی نہیں، گالیاں بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اب اگر یہ نہیں نیکی کی دعوت دے تو گناہگار تو نہیں، لیکن افضل اب بھی یہی ہے کہ یہ نیکی کی دعوت، یعنی مستحب رہے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بھی ہے کہ سامنے والے جو ہے وہ اس کو گالی دیں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے لیکن یہ صبر کر لے گا، فرمایا کہ اب بھی افضل یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دے. کہ نیکی کی دعوت دینے کا فریضہ تو دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کس قدر کفار نے ظلم و ستم کیا، اس کے باوجود وہ اس راہ کے اندر جو ہے وہ لگے رہے، نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے رہے. تو آج کوئی آپ کو کیا کچھ برا بھلا کہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کو جو تکالیف پہنچائی گئی ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ جوتوں میں خون بھر گیا، نالین پاک کے اندر جو ہے مارے گئے، لیکن آپ نیکی کی دعوت سے جو ہے وہ رکے نہیں، بلکہ آپ کا وہ اچھا. پھر ایک تو اس اعتبار سے نیکی کی دعوت دینا. اب فرض و واجب کا اگر ایک اور پہلو بھی، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں تو زبان سے. صحیح. زبان سے نہیں تو پھر دل سے برا جانا. صحیح. یہ بھی اب پہلو ہے کہ اگر آپ اس شخص کو جو ہے وہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، پکڑ کے اس کو اس گناہ سے تو باز نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ زبان سے بول سکتے ہیں، غالب گمان ہے کہ وہ مان جائے گا. صحیح. چلیں آپ کو غالب گمان بھی نہیں ہو رہا، لیکن آخری جو کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے، کم از کم یہ تو کرے، کم از کم تو یہ تو کرے نا. فرمایا کہ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ درجہ قرار دیا گیا. یہ کہ جو ہاتھ سے روکنے والی صورتحال ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہی جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. اب والد ہے، والد اپنی اولاد کو کیونکہ ان پر کا سربراہ ہے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے ہر طرح کا. یعنی مختلف افراد دیکھیں عوام کے اندر بھی، بڑی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام میں بھی سارے ہی جو ہے وہ اپنا کمزور ایمان کو لے کر ہی بیٹھے رہیں کہ جناب ہم برا جان رہے، ایسا نہیں. فرمایا کہ ہر فرد کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ علاقے کے اندر بڑا ہے تو وہ کسی کو جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، روک سکتا ہے برائی سے. یہی والد والی آپ نے جو ہے وہ مثال دی. تو آسان انداز میں بہت ساری جگہوں کے اوپر روکا جا سکتا ہے. اور غالب گمان ہوتا ہے، یہاں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سیٹھ ہے اپنے ماتحت کو جو ہے وہ روکے گا تو پتہ ہے ماتحت جو ہے وہ رک جائے گا، شوہر بیوی کو روکے گا تو بیوی جو ہے وہ رک جائے گی. تو اب زبان سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہی آپ نے دینی، ضرور نہیں کہ ہر بار ڈنڈا ہی لے کے آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن جو آپ کا منصب ہے اس کے مطابق بہرحال نیکی کی دعوت دینی ہے. اور کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال آخری جو درجہ ہے کہ دل میں برا جانے کی، اور اس کا اپنا فائدہ. اس کے لیے اگر ثواب پر نظر رکھیں، جیسے ماشاءاللہ ایاز بھائی نے بتایا، اور وہ جو حدیث پاک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کیا ثواب ہے، تو ہر کلمے پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب. تو اگر یہی پیش نظر رکھے یار میں کچھ نہیں کر سکتا، میری اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم زبان سے کہہ کر ایک ایک بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب تو کما سکتا ہوں. اس میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم نے دعوت دی تو ثواب اس پر ملے گا یا اس کے
وہ عمل کرے گا. لوگ یوں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یار ہم تو دیتے رہے پتہ نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ کا ثواب آپ کی دعوت دینے پر ہے, آپ کی دعوت مکمل, آگے عمل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا ثواب الگ ہے. اگر وہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو جیسے انہوں نے حدیث بیان کی کہ وہ تو آپ کا ثواب کا میٹر چلتا رہے گا, لیکن اگر نہیں تو پھر اس حدیث مبارک کو پیش نظر رکھیے کہ آپ کے ہر جو ہے وہ کلمے کے اوپر سال بھر کی جو ہے وہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے. آپ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو منصب تھا دعوت دینا, آپ اس کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم نتیجے پر نہیں اپنے کام سے وہ رکھیں کہ یار میرا کام پہنچانا ہے اور عمل کروانا میرے اوپر ضروری نہیں ہے. حکم الہی پر عمل کریں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا. آپ مزید کچھ فضیلت بیان فرمائیں. میں محسن بھائی ایک بات مفتی صاحب نے جو کمزور ایمان سے متعلق کہی, اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں کم سے کم اس چیز کی بے حد اور اشد ضرورت ہے, برائی کو برائی تو سمجھیں. جی برائی کو برائی سمجھیں, اتنا تو سمجھیں کہ یار یہ برائی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم جو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں, خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات یعنی یہ دیکھیے کہ حدیث پاک کے اندر گویا اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اتنا ہی کر لو کہ کم سے کم اس کو دل سے برا جان لو, یہ کمزور ایمان والا ہے. تو اب تو ایک ایسی سچویشن دکھائی دیتی ہے, شاید یہ کمزور ایمان والے درجے سے بھی ہم شاید جو ہے وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کہ برائی کو برائی سمجھ. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اس متعلق اس حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے, گویا دیکھیے بشارت کیسی ہے ہمارے لیے. ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو دل سے برا جان رہا ہے, فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے. اور جو جسے پتا چلا کہ گناہ ہوا فلاں جگہ پر اور وہ اس پر راضی ہے تو فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں پر موجود ہے. تو پتا چلا کہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث پاک کے اندر دل سے برا جاننے کی کیسی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر موجود ہیں, برائی ہو رہی ہے, جو صورتیں بیان کی گئی فرض و واجب کی, ظن غالب کی, ہم وہاں پر نہیں اس پر پورا اترتے, لیکن اگر ہم دل میں برا جانتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات فرمائے گی کہ ہم اس کی مثل ہے جو وہاں پر موجود نہیں. کم از کم اپنی کیفیت کو ہم سب چیک کر رہے ہیں, کیا برائی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر برا محسوس ہوتا یا نہیں ہوتا, اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر برائی کو برا سمجھتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے, مگر سمجھانے کا بھی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. مفتی صاحب مزید ہے کہ اب جو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج کل زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے, تو موجودہ زمانے میں سمجھانے کی اہمیت, نیکی کی دعوت کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے. تو اس کی ضرورت کو آپ کس طرح سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آج نیکی کی دعوت کا فریضہ کس طرح انجام دیا جائے؟ یہ انہوں نے بات کی کہ برا نہیں سمجھتے, ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, برائی کو اچھا سمجھا. یہ وہی بات کہ جو حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ ہے دور لیکن راضی ہے اس کے اوپر, تو گویا کہ وہ وہیں پر موجود ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ شاید معاشرے کی وجہ سے بیرون ملک کے اندر اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہاں پر بسا اوقات گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے, معاشرہ نہیں ہوتا, سب کر رہے ہیں, دوسرا خاندان سے تو دور ہے نا, جو اکیلے لوگ باہر رہتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے, تو یہاں کسی کو نہیں پتا. تو اب اچھا جو یہاں ہے وہ یہ کہ یار وہ دوست وہاں گیا ہوا ہے, بڑے مزے کر رہا ہے وہاں پہ, یہ تو فلاں جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو مصروف ہے, کاش میں بھی وہاں ہوتا ہے. اس طرح کے بھی آپ کو باتیں اگر اس کے گناہوں پر راضی ہو, گناہوں کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, یعنی بقیہ چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے, ابھی گناہوں کے اعتبار سے کہ یار جہاں وہ ہو رہا ہے میں بھی اگر جو ہے وہ ہوتا, تو اب یہ گویا کہ آپ گناہ کی تمنا کر رہے ہیں, وہاں ہیں تو نہیں لیکن اس کے اوپر راضی ہونے والے ہیں, آپ وہاں پر جو ہے پہنچے ہوئے. اور پھر جہاں تک کہ اہمیت کتنی بڑی آتی ہے, دیکھیں دنیا جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ ہتھیلی کے اندر جو ہے وہ صورت حال ہے, موبائل کی صورت میں, نیٹ کی صورت کے اندر. تو اس وقت بنسبت پہلے کے اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سمجھائیں. صحیح, ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ پہلے کی بنسبت سمجھانا اس دور میں آسان ہے. کیا بات ہے, بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کی. پہلے تو آپ کس کو کیا سمجھاتے, بھائی خط لکھتے تو وہ خط جو ہے وہ مہینے کے بعد پہنچتا. آج تو آپ فون کے اوپر کسی کو سمجھا سکتے ہیں, یہاں آپ نے کلک کیا وہاں پہنچ گیا, وہاں پر چلا گیا. اچھا اگر آپ اپنی کسی سطح پر ہیں کہ آپ کوئی تحریری پیغام دے سکتے ہیں تو آپ کا پیغام دنیا کے اندر 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور جتنے بھی ذرائع ہیں, بیان ہے, تقریر ہے, تحریر ہے, اچھا اس سے ہٹ کے انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بھلے آپ بیرون ملک میں کہ آپ پوری دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے کنیکٹ نہیں رہتے ہی ہیں, تو کیا آپ ان کو نیکی کی بھی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور نہیں دیتے تو اس کا نقصان وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر, یعنی باپ اگر متقی پرہیزگار ہے تو بیٹے جو ہے وہ
گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. اب باپ نے اپنی تو کوشش کر لی, خود تو نماز کی طرف جو جا رہے, اولاد کو اس طرف راغب نہیں کیا, نیکی کی دعوت نہیں دی, لے کر وہ نہیں گیا. اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو انہیں جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی گئی, نماز کی طرف جو ہے وہ چلو. یا اگر خود تو جو ہے وہ ٹی وی فلمیں نہیں دیکھ رہا, لیکن اگر اولاد دیکھ رہی ہے تو وہ منع بھی نہیں کر رہا. اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ منع کرنا بھی چاہے تو منع نہیں کر سکتا, اب اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو جب وقت تھا آپ کا کہ آپ اس کے ہاتھ کو روک لیتے, اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیتے, اس وقت آپ نے نیکی کی دعوت نہ دی, برائی سے روکا نہیں. تو معاشرے کو اگر ہم پیوریفائی کرنے کی بات کریں, پاک صاف کرنے کی بات کریں, تو اس کی ابتدا ہی یہیں سے ہوگی کہ ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ کوشش کریں, نیکی کی دعوت اپنے گھر میں دیں. اگر بچے نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز کی طرف بلائیں, جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے جو ہے وہ روکیں, سچ کی طرف انہیں ترغیب دلائیں. جس قدر بھی سمجھانے کو ترک نہ کریں اسے کنٹینیو کریں, اور اس کا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ اچھا ہوگا, خاندان میں اثر جائے گا, محلے میں جائے گا, پڑوسی جو ہے وہ اثر لیں گے. یہاں پر ایک اگر ہم تنظیمی طور پر دیکھیں دعوت اسلامی کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں ہیں, تو اجتماعی طور پر, معاشرتی طور پر اب اس دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ مدنی دورہ کیا جائے, چوک درس دیے جائیں, انفرادی کوشش کی جائے, مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے, کروایا جائے. تو یہ جو مدنی کام دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام ہیں, خود بھی ان 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر ہم سب شامل ہوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کریں گے, تو انشاءاللہ یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. ایک کال دیجیے گا. یہ عام آدمی بھی نیکی کی دعوت, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر علماء حضرات وہ کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا کام ہے نا, عام آدمی کا بھی کام ہے, آپ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی حضور, یہ مولوی صاحبان کا کام ہے, علماء کا کام ہے. کیا کہتے ہیں ایاز بھائی, مفتی صاحب آپ بھی؟ یہ دیکھیے کہ ابھی جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے, مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے, اس لیے کہ اب کسی نبی نے تو تا قیامت آنا نہیں ہے. تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام پر ہی ذمہ داری عائد آتی ہے کہ وہ اپنے منصب کے مطابق, دیکھیے علماء اپنے منصب کے مطابق اپنی تقریر کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے علماء جب لوگوں نیکی دعوت پیش کریں گے. سیٹھ کی بات ہوئی, وہ اپنے ملازم کو اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے. اسی طریقے سے استاد اپنے شاگرد کو پیش کرے, والدین اپنی اولاد وہ نیکی کی دعوت پیش کرے. اسی طریقے سے شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے. تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے, یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت مس کنفیوژن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کی, یہ جو مولوی حضرات کا کام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت پیش کریں, وہ سمجھا. بلکہ مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ بھی لکھا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ, ہر مسلمان چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب علماء کا کام ہے, چلیں کہ آپ نہیں دیتے نیکی کی دعوت, جی برائی سے آپ نہیں روکتے, اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچانے کے لیے آپ خود بولتے ہیں کہ جھوٹ نہ کرو, یا مولانا صاحب کے پاس لاتے ہیں کہ اس کو بتائیے کہ جھوٹ نہ بولے. صحیح کہا, کرتے آپ بھی ہیں جی, لیکن اس میں جس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ اگر جھوٹ سے روک رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ مجھ سے بولے گا تو مجھے نقصان ہوگا, آپ تو جھوٹ سے یوں روکیں کہ نقصان تو قطع نظر بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ ہے, اس کی نافرمانی ہے. تو جب جھوٹ سے آپ روک رہے ہیں تو آپ گویا کہ نہیں انل منکر کے اوپر تو عمل کر ہی رہے ہیں. اگر آپ نیت یہ بھی کر لیں کہ میں گناہ سے اپنے بچے کو روک رہا ہوں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور پھر جہاں جھوٹ سے روکنا ہے تو کیوں نماز سے نہیں روکنا؟ وجہ وہی کہ ہم اپنے فوائد کی نماز کی دعوت دینا, اور نماز جو نہیں پڑھ رہا اس کو جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ بلانا, چوری سے روکنا, چور کو چوری سے روکنا. تو یہ جو اچھا وہی ہے کہ ہم گناہوں سے روکنے کے اندر بھی ہم گناہ ان کو سمجھتے ہیں جو معاشرے کی نگاہ میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, ورنہ جو ہماری ذات کے متعلق ہیں. ہاں, یعنی گناہ کیوں گناہ ہے؟ پہلی بات تو یہ گناہ کیوں گناہ, نیکی کیوں, کہ جس کو رب نے گناہ کرا دیا وہ گناہ, جس کو رب نے, اب دیکھیں معاشرہ چاہے اسے کچھ بھی سمجھتا ہو, اور ہم الٹا چلتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں معاشرے کی نظر کے اندر جو چیز گناہ ہے تو وہ اس سے تو بچنا چاہیے, اس کو روکنا بھی چاہیے, اولاد کی بھی تفہیم کرنی چاہیے. لیکن اگر معاشرے میں وہ چیز صحیح ہے پھر مسئلہ نہیں ہے. جوا تاش پتے کھیلا جائے تو اولاد کو روکیں گے. وہ موبائل کے اوپر بیٹھ کر اگر جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہو تو ہمیں وہ نہیں ہوگا ہمارے کہ جناب وہ اس کو اس بات سے روکیں. تو ایسا کیوں؟ تو یہی کہ ہم گناہ کو اس وجہ سے نہیں روک رہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, ہم اس وجہ سے روک رہے ہیں کہ یار میرے بچے کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا, میرا مقام معاشرے میں دیکھے گا جو ہے وہ جوئے کے پتے کھیلتے. صحیح. تو
اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ برائی سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں تو آپ یہ بہرحال کام کر رہے ہیں. نیت کو آپ کو اپنی صاف کرنا ہے کہ آپ رب کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں, تو آپ بھی بہرحال اس منصب پر ہیں. اور پھر اس بات کی طرف علماء اپنا کام کریں گے. ہر مسلمان تو بہرحال مبلغ ہے. جو امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو, تو کیا فقط عالم تھوڑی ہیں, عالم تھوڑی ہیں, پوری امت محمد میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, زید بھی شامل ہے, بکر بھی شامل ہے. اور جتنے مسئلے آپ جانتے ہیں اس اعتبار سے اتنے مسئلوں کے جاننے والے آپ بھی ہیں, تو ان کی آپ بھی دیں گے. ہاں, جس کا چیز کا آپ کو نہیں پتا تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کے اندر جو ہے خود پڑھیں, بلکہ یہی کہا گیا کہ وہ ہے نا جو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ یہ برائی ہے اور وہ یہ اس سے روکنا ہی روکنا ہے. مسلمان پر جو علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ اسی لیے تو ہے صحیح کہ ایک تو خود بھی عمل کرے گا اور اسی علم کے ذریعے سے اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, غلط ہے تو اس سے روکے گا اور اچھے کام کی طرف دوسروں کو بلائے گا. تو بہرحال ہر مسلمان اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. اپنے آپ کو جب آپ امت میں شامل سمجھیں گے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس امت کا کام کیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سمجھانا آپ کا بھی کام ہے, مدنی چینل کے مبلغین کا بھی کام ہے, دعوت اسلامی والوں کا بھی کام ہے, ہر مسلمان کا کام ہے, عالم صاحب کا بھی کام ہے, امام صاحب کا بھی کام ہے, تمام ہی مسلمانوں کا کام ہے کہ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے. سنت نے جس طرح باہر کا پورا سسٹم دیا, بھئی علاقائی دورہ ہے, دیگر ہے, گھر درس کو ترک نہیں کیا. گھر درس بھی آپ کا ہے کہ اپنے گھر سے بھی آپ نے اسے, تو اب آپ کے ہر گھر میں کیا عالم موجود ہے؟ نہیں. تو اب گھر میں درس کون دے گا؟ ٹھیک ہے, آپ علماء کی کتابوں سے آپ ہی درس دیں گے, آپ ہی پڑھ کر سنائیں گے. تو اپنے گھر سے بھی آپ کو اصلاح کرنی ہے, تو گھر درس کا بھی اہتمام کیجئے, چوک درس کا بھی اہتمام کیجئے, کارخانے میں درس دیجئے, دکان میں دیجئے, مدنی دورہ کیجئے, اچھی اچھی نیتیں بھی اپنی بھیجئے کہ بھئی میں نے چوک درس کی, گھر درس کی نیت کی, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. سلف صالحین نیکی کی دعوت دیتے رہے. یاز بھائی, ہمارے بزرگان دین میں سے کسی ایک کا ایسا واقعہ جو ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف ابھارے, اگر سنا دیں آپ تو. بہت پیارا واقعہ ہے اور منقول ہے یہ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. کیا بات. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سخت بیمار ہو گئے. ہمارے اسلاف کا محسن بھائی طرز عمل دیکھیے کیسا دل نشیں انداز ہوا کرتا تھا نیکی کی دعوت کا. تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے. تو مریدین نے عرض کیا حضور ایک غیر مسلم طبیب ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہے, اس کا علاج بہت چلتا ہے, تو اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد لے چلتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا. تو مرض نے مزید جو ہے وہ شدت اختیار کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے بے ہوش ہو گئے. تو مریدین جو ہے وہ انہوں اٹھا کر اسی غیر مسلم کے پاس, طبیب کے پاس جو ہے لے گئے. اس نے پھونک ماری تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوش آ گیا اور صحت یاب ہو گئے, ٹھیک ہو گئے بالکل. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے آپ کو صحت مند محسوس کیا تو اس غیر مسلم طبیب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علاج میں یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا, یہ کمال کیسے کیا, یہ کمال جو ہے وہ تمہیں اس علاج کے اندر کیسے حاصل ہو کہ پھونک مارتے ہو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واہ. تو اس نے کہا کہ میرا جو گرو تھا جس سے میں نے یہ سیکھا ہے, اس نے مجھے چھوٹے جب میں تھا تو اس نے مجھ سے عہد لیا تھا, اور وہ کیا عہد تھا, وہ یہ تھا کہ جو میرا نفس کہے اس کی مخالفت کرنا. سبحان اللہ. جو تمہارا نفس تمہیں کہے اس کی مخالفت کرنا. تو لہٰذا اب میرا نفس جو مجھے کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا چلا جاتا ہوں. دل کہتا ہے میں نہیں کرتا, جو میرا دل کہتا ہے میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس کی یہ بدولت ہے کہ میرے علاج میں اتنا اثر ہے. ٹھیک ہے. تو خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, کیا بات, بتاؤ کہ کیا تمہارا جی مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ اللہ اللہ. اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے دعوت اسلام سے وابستہ ہو جاؤ. کیا بات. یہ کچھ ایسے دل نشیں انداز میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی, فوراً کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. اب دیکھیے ہمارے بزرگوں کا انداز ہے وہ کیسا پیارا ہے. اور میں یہاں پہ ایک واقعہ اور آپ کے جو وہ سنانا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ یہ بھی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. تو لوگوں نے شفا خانے میں داخل کروا دیا. آپ کے عقیدت مند جو تھے وہ وزیر جو تھا علی بن عیسیٰ, اس کو بتایا کہ اس طریقے سے حضرت جو وہ بیمار ہے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے جو بالکل شاہی جو ڈاکٹر تھا, رئیس الاطباء جو تھا, جو کہ غیر مسلم طبیب تھا, اس کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا. چنانچہ وہ آیا آپ کے پاس اور جب صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے طور پر جو وہ کر سکتا تھا وہ کیا, لیکن حضرت جو وہ صحت نہ ہوئے. تو اب جو وہ
اس نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، اے شبلی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جسم کے کسی عضو میں آپ کی جو وہ اس مرض کا علاج ہے تو میں عضو بھی وہ کٹوا دینے میں آسرا نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت کا جو وہ اظہار کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عضو کاٹ دینے کے بجائے میری علاج بہت آسان ہے، اگر تم ایک کام کر لو تو وہ کام جو ہے تمہارے عضو کاٹ ڈالنے سے بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں میرا علاج ممکن ہے۔ اس نے کہا بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا جو تم غیر مذہب سے ہو وہ مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لو، مارے خوشی کے میرا مرض جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جب اس نصرانی طبیب نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ حضرت جو ایک کیفیت میں تھے، مرض کے عالم میں تھے، خوشی کے مارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کا کیسا طرز عمل یعنی تھا، وہ کوئی بھی موقع سمجھانے کا ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ یہاں موقع بس سمجھائیے، جہاں موقع بس سمجھائیے اور ثواب کمائیے، ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ ان کا بالکل جو وہ کیا نام ہے وقت آخر تھا، جی نزا کا وقت تھا، اور ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو روئے مسائل، دینی مسائل بتا دینا، دینی الجھن دور کر دینا، روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اب یہ مرض الموت کا عالم ہے، ایک کیفیت دیکھی کیسی نزا کی کیفیت ہے، اس وقت بھی ہمارے اسلاف جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو آج ہم اس کام سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سمجھانے کے فوائد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے، انہیں علماء کے پاس لانا چاہیے تاکہ وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوں اور ہمارے معاشرے میں بہتریوں کا ایک سلسلہ بنے اور ایک بہترین معاشرہ ہمارے یہاں رونما ہو، ایک جو خوبیوں اور اچھائیوں کا ایک مظہر ہو کہ جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ ہمیں نظر آئیں گے۔ ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں جس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر یہ بتائیے کہ اپنے سے بڑوں کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہو؟ جو علم میں بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے رتبے میں بڑے ہوں، ان کو نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگر ایک اور کال ہو تو وہ بھی دے دیجیے گا۔ چلے مفتی صاحب، بڑوں کو کیسے نیکی کی دعوت دیں گے؟ انداز کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹوں کو دیں یا بڑوں کو دیں؟ فقولا لہو قولا لینا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا نیکی کی دعوت کے لیے تو فرمایا فقولا لہو قولا لینا، کہ اس سے نرم بات کرنا، تو احسن اور نرم انداز کے اندر بات کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹوں سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے اور بڑوں سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے، اپنوں سے بھی، اپنے لیول کے برابر والوں سے بھی، کہ نرمی میں جو ہے فائدہ۔ اور فرمایا کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کی بھی صفات بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، فرمایا صبر کرنے والا ہو، واہ، تحمل اور بردباری والا ہو، اور فرمایا کہ نیک نرمی والا ہو، نرمی اختیار کرنے والا ہو، کہ نرمی کے ذریعے سے وہ اپنی بات پہنچا سکے گا۔ صحیح، سختی کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، کرے گا تو ہارون رشید کو ایک شخص نے جو ہے وہ نیکی کی جو ہے وہ کسی بات کے اوپر روکا اور سخت انداز میں روکا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، تجھ سے بہتر یعنی انبیاء کرام حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو انہیں بھی کہا تھا کہ نرمی سے بات کرو۔ جب تم مجھے یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہو یا کسی برائی سے منع کرو، تم کیوں سختی کر رہے ہو؟ تم بھی نرمی سے بات کرو۔ تو نرمی سے بہرحال بات کی جائے اور احسن انداز کے اندر سمجھائیں، اور پھر بڑوں کے ساتھ بات کرنے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ اپنی بات بھی پیش کریں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کسی اور کے ذریعے تو اب کسی اور کے ذریعے، مثلا والد صاحب کو سمجھانا ہے تو والدہ کے ذریعے سے، یا والدہ کے ذریعے نہیں، چلے بڑے تایا کے ذریعے سے، دادا کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا دیا، یا والد صاحب کے کسی دوست کے ذریعے سے سمجھا دیا، تو یوں مختلف۔ والدہ کو سمجھانا ہے تو خالہ کے ذریعے سے سمجھا لیا، نانی کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا دیا، تو حکمت جو ہے وہ بہرحال پیش نظر رکھی جائے۔ اور پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، بسا اوقات ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو سمجھایا، یہ ماننا، غصہ آیا تھا مجھے، یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا کام سمجھانا ہے، عمل کروانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور پھر دیکھیں اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ پر دیکھیں، حضور نے دعوت دی اور اس کے بعد کیا کیا؟ سجدے میں جا کے اسی امت کے لیے دعا کی، اللہ سے ہدایت، کیا بات، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ہم یہ کتنا کرتے ہیں؟ دعوت دینے کے بعد دعا، یا دعوت دینے سے پہلے دعا. امیر حسن فرماتے ہیں نا مدنی دورہ کرنے والوں کے لیے کہ جو کبھی مدنی دورہ کے لیے نکلے، بلکہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ مدنی دورہ کرنے نکلیں تو مسجد کے باہر جا کے پہلے دعا کریں، جب مدنی دورہ کر کے آئیں تب بھی دعا کریں. تو یہ اسی لیے تاکہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو. ہمارا کام سمجھانا ہے، دل میں ڈالنا رب تبارک و تعالیٰ کے. والدین کے لیے تو ویسے ہی دعا کرنے سے انسان کی عمر میں جو ہے وہ برکت آتی ہے. اب والدین کے لیے بالخصوص یہ دعا کریں، اور قرآن میں بھی پھر دعا دی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اب ان پر رحم فرما. اب یہ کہ وہ دینی احکام پر عمل کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا نزول رحمت کا باعث ہوگا. تو اب والدین کو احسن انداز میں نیکی کی دعوت بھی دیں، اور پھر اس کے لیے ان کے لیے دعا بھی کریں. اور پھر سمجھانے میں اس بات کا بھی کہ جب آپ کسی بڑے کو سمجھائیں گے تو آپ کو خود اپنے آپ پر بھی تھوڑا غور کرنا ہوگا. صحیح، آپ ایک بات تو سمجھا رہے ہیں، خود چار باتیں خود والد کی نافرمانی کر رہے ہیں. اب والدین کا آپ کا سمجھانا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. کو سمجھانے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اگر سمجھانے جاؤں گا تو میری 10 باتیں ان کو بھی پتا ہے، تو وہ میری وہ 10 باتیں مجھے بتا دیں گے. تو اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے نیکی کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنے. ان رکاوٹوں کو ہٹائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بندہ فائدہ ہوگا. جب نیکی کی دعوت دے تو خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو. اور فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے میں یا برائی سے روکنے میں اولاً اپنے نفس کو بندہ مخاطب کرے. جب اپنے نفس کو مخاطب نہیں، جب دیکھیں اس کو آپ ایک کام سے روک رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے. دوسرا کام آپ کر رہے ہیں جو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تو جس طرح اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، اپنے آپ کو بھی تو روکنا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی جو ہے بندہ مخاطب کر کے اس کو بھی سرزنش کرے کہ تو غلط کر رہا ہے. اور ہو سکے تو بندہ توبہ کر کے جائے. صحیح. اگر کسی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ جو بھی نافرمانی اب تک تو ہوئی وہ ہوئی، اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اور آئندہ میں پکی سچی نیت کرتا ہوں کہ اب یہ نافرمانیاں نہیں کروں گا. اب جائے سامنے والے کو تو اب یہ اگرچہ اثر کرے گی، نیک عمل تو نہیں کیا لیکن کم از کم گناہوں کو مٹانے والی چیز پر تو عمل کر لیا، توبہ تو کر لی. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بڑی پیاری بات، کرنے والا تو گناہ ہی نہیں. اب اس کے بعد جا کر اسے نیکی کی دعوت بھی فائدہ ہوگا، ہدایت کے لیے دعا. بڑی پیاری بات کہی مفتی صاحب نے، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اور یہ بھی ایک فن ہے کہ ہمیں سمجھانے کا انداز آ جائے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. سفر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. سیکھنے کا، سمجھانے کا انداز جب وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. نگران شورا سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناؤں. ٹھیک ہے. بہت پیارا نگران شورا نے واقعہ سنا ہے، سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. صحیح. ایک شخص نے، ایک بزرگ نے کسی کو کتاب دی، تو انہوں نے کتاب لی، تو جب کتاب واپس کی تو اس کتاب پر جا بجا جو ہے وہ سالن کے جو ہے وہ داغ، دیگر چیزوں کے داغ جو ہے وہ موجود تھے. اب وہ کتاب واپس لے دی. جب نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ جو ہے وہ کتاب لینے کے لیے آیا تو انہوں نے جو ہے وہ پلیٹ کے اندر رکھ کر کتاب اسے پیش کی. پلیٹ کے اندر کتاب اسے. تو وہ بڑا شخص بڑا متعجب ہوا، کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو کتاب مانگی، آپ پلیٹ بھی ساتھ رکھے. فرمایا پلیٹ جو ہے وہ کیا نام ہے، سالن کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور کتاب مطالعے کے لیے. اب یہ دیکھیے بس اوقات بہت سائلنٹ ایک جو ہے نا نیکی کی دعوت جو بہت زیادہ جو ہے نا کیا نام ہے اثر کر جاتی ہے. اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ بہت بڑا فن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا ہو تو پھر حکمت بھی آ جائے اور پکی تدبیر بھی آ جائے، اچھی نصیحت بھی آ جائے. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ نے بات کی، یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ کرتے وقت بھی جو ہے نا حسن اخلاق ہونا چاہیے. اگر وہ پلیٹ منہ پہ مارے گا، ہر ایک کا نہیں، یعنی منصب کے اعتبار سے کوئی بڑا اگر کوئی اس طرح دے گا تو ایک الگ ہے. اگر کوئی اپنے باپ کو یہ اس طرح کی کوئی تدبیر کرے گا تو یہ دوسرا کام ہو جائے گی. ہر کام ہر ایک کے جو ہے وہ منصب لیول کے مطابق ہونا ہے. جی کال دیجیے گا. یہ حسن اسلام کی بات چل رہی ہے. ہم لوگوں کو نماز سے بلاتے ہیں، وہ ہمیں برا بلا کہیں تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر. دیکھیں آپ نیکی کی دعوت دیں، نماز کے لیے بلائیں. اگر وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں اس پہ صبر کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائی تو ان کو بھی برا بلا کہا گیا. خود ہم کہتے ہیں نا، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، مگر نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑنا اور ان لوگوں پر غصہ بھی نہیں کرنا. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے لیے دعا بھی کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے تھے تو ساتھ میں دعا بھی کیا کرتے تھے. تو جو نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو برا کہہ رہے اور آپ دعوت دے رہے تو سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے گا، ساتھ میں دعا بھی کیجیے. جی ایک اور کال دیجیے گا.
محمد مزمل تاریخ ملودرا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ محسن بھائی میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل درس مسجد کا جاری رکھوں گا، بھیجا ہے کہ ہمارے متقی بن جانے کے لیے خوب خوب دعائیں کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تقوی عطا فرمائے، ہمیں بھی متقی بنائے۔ ماشاءاللہ آپ نے نیت کی مسجد درس جاری رکھنے کی، مدنی درس گھر میں دیں، مسجد میں دیں، چوک پر دیں، دکان پر دیں، کارخانے میں دیں، جہاں آپ کو آسان ہو وہاں پر ترکیب بنائیے، مدنی درس جاری کیجیے۔ کہ مدنی درس دینا یہ سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مسلمانوں کو اللہ کی طرف اللہ کی راہ کی طرف لانے کا، سنتوں پر عمل کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور چوک درس مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے مبلغین، یہ جو ہے چوک درس ایک ایسا بہترین مدنی کام ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی مسجدوں کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنے دیگر مدنی کاموں میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ تو جن سے ممکن ہو وہ چوک درس بھی دیا کریں کہ اس میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، سمجھانے کے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر دیکھیں جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ چوک درس کی برکت سے، مدنی درس کی برکت سے، مدنی دورہ کی برکت سے، انفرادی کوشش کی برکت سے ایسے معاشرے کے ناسور افراد کہ جن سے لوگ جو ہے پریشان تھے، الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اپنے گناہوں سے اور اپنے ان برے کاموں سے توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گئے۔ تو سمجھانے کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ سمجھاتے رہیے، مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا، ان 12 مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے، اپنے گھر کے افراد کو شامل کیجیے۔ اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے مبلغات سے ترکیب بنا کر ان کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سمجھائیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور سمجھانا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو اگر برائی کرتے دیکھو تو سمجھاؤ، نیکیوں سے دور دیکھو تو سمجھاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مزید نیکیوں میں آگے بڑھے تو بھی سمجھاؤ، کہ انشاءاللہ اس کے فوائد نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھانے میں اچھی حکمت اور بہترین طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔